اور پھر RTS کو بٹھانا پڑا اس کو ووٹ دلوانے کے لیے. تو سائفر کا لفافہ نکالا, آئین توڑا, لا منسٹر کے ذریعے آئین توڑایا, انفارمیشن منسٹر کے ذریعے آئین توڑایا, اسپیکر سے آئین کی خلاف ورزی کرائی, ڈیپٹی اسپیکر سے آئین کی خلاف ورزی کرائی. یہ معصوم ہے. اور اس کے بعد آپ کاغذ لہراؤ اور ملک کی پوری خارجہ پالیسی داؤ پہ لگا دو. اور جس وقت اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تحریک آئی نیشنل اسمبلی کے اندر, تو نالا اہل نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور اس کاغذ کو کہا کہ اس کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کر دی ہے, اور کاغذ لہرایا اور کہا کہ یہ وہ کاغذ ہے جس کو سائفر کہتے ہیں, اور اس کاغذ کو لہرا کر اس نے کہا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی ہے, میری حکومت کے خلاف سازش کر دی ہے. اور پھر وہ چلتے 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 باجوہ صاحب پہ پہنچی جن کو ایکسٹینشن کی آفر کی, پھر چلتے 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 محسن نقوی صاحب پر پہنچ گئی, اور پھر نواز شریف صاحب پر جاتی تھی کبھی کہ انہوں نے کر دی, پھر شہباز شریف صاحب جاتی, مطلب وہ روٹ اپنے بدلتی رہی سازش. اور پھر بند کمرے میں اس کاغذ کے بارے میں اپنے کیبنٹ ممبرز کے سامنے کہا کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے, اس کے ساتھ سیاست کرنی ہے. اتنا سنگین مسئلہ, سیکریسی ایکٹ کا مسئلہ, اور کیونکہ اس سائفر میں کچھ نہیں تھا اسی لیے وہ بند لفافہ لہرایا گیا. اگر اس سائفر میں سازش ہوتی تو جو بھانڈ تھا, جو لاڈلا تھا, جس کو 2018 میں 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے ووٹ کا RTS بٹھا کر مسلط کیا گیا تھا, اس وقت وزیر اعظم کو اپنی کرسی سے ہٹا کر اس کو جیل میں ڈالا گیا 2018 کے الیکشن میں. اس 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو سسیلین مافیا گاڈ فادر کہا گیا. اس 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر فارغ کیا گیا, اور اس لاڈلے کو RTS کو بٹھانا پڑا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی عوام نواز شریف کو ووٹ دے رہی تھی, اور پھر RTS کو بٹھانا پڑا اس کو ووٹ دلوانے کے لیے, ووٹ کو چوری کرنے کے لیے, الیکشن کو چوری کرنے کے لیے. اور وہ شخص جس وقت اس کے خلاف عدم تحریک آئی تو سائفر کا لفافہ نکالا, آئین توڑا, نیشنل اسمبلی توڑی, اپنے وزراء کے ذریعے آئین توڑوایا, لا منسٹر کے ذریعے آئین توڑایا, انفارمیشن منسٹر کے ذریعے آئین توڑایا, اسپیکر سے آئین کی خلاف ورزی کرائی, ڈیپٹی اسپیکر سے آئین کی خلاف ورزی کرائی. یہ معصوم ہے, یہ معصوم شخص ہے جس کو معصوم کہا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ آئین توڑا گیا, اور 14 دن کے اندر ووٹنگ ہوتی ہے اگر آپ کی تحریک عدم اعتماد آ جائے کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف. اور یہ آئینی طریقہ ہوتا ہے, یہ کسی وزیر اعظم کے خلاف سازش نہیں ہوتی, یہ آپ کے آئین میں درج تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے جو کہ آپ وزیر اعظم کے خلاف اس کے سٹنگ ممبرز کر سکتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ووٹ دے سکتے ہیں. یہ کسی قسم کی سازش نہیں ہوتی. اور اس کے بعد آپ کاغذ لہراؤ اور ملک کی پوری خارجہ پالیسی داؤ پہ لگا دو. سیکریسی ایکٹ کے پڑخچے, اور اگر اس میں کچھ تھا, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی 2, ساری قیادت بیٹھی, ساری انٹیلیجنس ایجنسیز بیٹھی, ان سب ایک اس کے دور میں ہوئی وزیر اعظم تھا, اس نے وہ کمیٹی چیئر کی, اس معصوم آدمی نے وہ کمیٹی چیئر کی, کیونکہ اندر کمرے میں اس سائفر کے ساتھ کھیلنے کا حکم دے کے آیا تھا کابینہ کے ممبرز کو. اسی لیے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ چیئر کی تو کہہ دیتا نا, پڑھ کے سناتا عوام کو, پڑھ کے سناتا کہ اس سائفر میں یہ لکھا ہے اور یہ میرے حکومت کے خلاف سازش ہے. آپ وزیر اعظم تھے, ساری آپ کے پاس طاقت تھی, اس کرسی کی طاقت تھی, اس منصب کی طاقت تھی, ریاستی طاقت تھی, آپ پڑھ کے سناتے عوام کو کہ جی یہ میرے خلاف سازش ہو گئی ہے. یہ معصومیت ہے. تم ملک کے ساتھ کھیل کھیلو, تم ملک کی معیشت کو تباہ کر دو, عوام کو بے روزگار کر دو, روٹی چینی آٹا بجلی گیس مہنگا کر دو. تم معصوم ہو. تم 190 ملین پاؤنڈ کا بند لفافہ, جیسے سائفر کا بند لفافہ تھا نا, بند کاغذ تھا, اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ کا بند لفافہ کابینہ میں لہراؤ اور کھا جاؤ. تم معصوم ہو. تم اربوں کی منی لانڈرنگ کر لو, فورن فنڈنگ کر لو. تم معصوم ہو. اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن فیصلہ دے تو میں الیکشن کمیشن کے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا, ان کی فیملیز نہیں باہر نکل سکتی.
تمہیں عدالت بلائے تم کہو اوئے زیبا جج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, تم معصوم ہو. تم 9 مئی کو شہداء کے یادگاروں کو ٹھڈے مارو, ان کو توڑ کے سڑکوں پہ پھینکو, یہ معصوم ہے. تم 9 مئی کو ایمبولینسز جلا دو, تم رینجرز کی اور پولیس کی گاڑیاں جلا دو, تم زمان پارک کے اندر بیٹھ کے پیٹرول بم کی پریپریشن میں نوجوانوں کو اندر ٹریننگ دو, تربیت دو, تم معصوم ہو. تم ہسپتال جلا دو, اسکول جلا دو, مسجد جلا دو, تم معصوم ہو. تم جنا ہاؤس جلا دو, اس کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ, تم میٹرو جلا دو, اور کہو سپریم کورٹ کا فیصلہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ لانگ مارچ نہیں کرنی, اور یہ معصوم ہے. یہ معصوم اس لیے ہے, یہ لاڈلا اس لیے ہے کیونکہ جب یہ سپریم کورٹ 9 مئی کا مجرم جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے گڈ ٹو سی یو اینڈ وشنگ یو گڈ لک. پچھلے ججز کے دروازے سے مرسڈیز میں بٹھا کر ملک کے اوپر حملہ آور ہونے والا, اس کو سپریم کورٹ میں کہا جائے گڈ ٹو سی یو, یہ اس لیے معصوم بنتا ہے. توشہ خانہ کی خانہ کعبہ کی گھڑی بیچ دے تو معصوم ہے. اس کے بعد زکوٰۃ کا پیسہ کھا جائے, اس کو ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگا دے تو معصوم ہے. ہیرے جواہرات بٹور لے, القادر ٹرسٹ بنا لے ایز اے بینیفیشری تو معصوم ہے. پہلے لاڈلا کر کے 2018 میں RTS کو بٹھا کر مسلط کیا گیا, اب معصوم کہہ کے مسلط کیا جا رہا ہے. بڑی بات ہے جی. جس کو سسیلین مافیا, گاڈ فادر, سیاسی دہشت گرد کا سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے, وہ معصوم ہے. اور اس کے بعد جو اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا, جو اس ملک کی عوام کی نوکری کے ساتھ کیا, روزی کے ساتھ کیا, ملک کو مہنگائی میں دھونس دیا, ملک کی ترقی کو منفی سطح کے اوپر لے گیا, وہ ملک جو تاریخ کی بلند ترین سطح پر ترقی کر رہا تھا, یہ معصوم ہے. لوگوں کے گھروں میں دوائیوں کے پیسے نہیں چھوڑے, لوگوں کے گھروں میں بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں چھوڑے, بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں چھوڑے, یہ معصوم ہے. جس نے 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر دینے تھے, وہ وعدے کرتا ہوا یہ نوکریاں, لوگوں کی لگی لگائی نوکریاں بھی ختم کر کے چلا گیا. 4-4.5 سال انڈے مرغیاں کٹے بیچتا رہا, یہ معصوم ہے. مطلب کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ 2018 میں لاڈلا RTS بٹھا دو, جو جماعت جیت رہی ہے اس کے ووٹ کو چوری کر کے ڈاکہ ڈال دو, معصوم ہے جی, لاڈلا ہے. آج وہی چیز, بھئی آپ نے سائفر کی چوری کی ہے, آپ نے سائفر کی سازش کا ملک کے ساتھ غداری کی ہے, آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ نے ملک کی خزانے کی سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا 190 ملین کا, آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ نے ریاست کے اوپر چڑھائی کی ہے. اب وہ کیپٹل ہل کا فیصلہ آپ نے سن لیا ٹرمپ کا, جہاں قانون ہوتا ہے وہاں بلیک لا ڈکشنری کو استعمال کر کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا نہیں جاتا, وہاں اس طرح کے مجرموں کو سزا ملتی ہے جو ریاست کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. یہ معصوم ہے. مطلب کہ یہ معصومیت میں ملک کا بیڑا غرق کر گیا. پہلے کہتے تھے نالائق ہے, نااہل ہے, اس کے بعد چوری سامنے آئی تو معصوم ہے. سائفر کا ڈرامہ سامنے آیا, بھئی آئین توڑ دیا, اسمبلی توڑ دی, وزراء سے توڑوا دی, اسپیکر سے آئین شکنی کروائی, تو وہ معصومیت کا لبادہ اڑوا دیا. بھئی جب مرضی لاڈلا بنا دو, جب مرضی معصوم بنا دو. یہ عوام پاگل سمجھا ہوا ہے, یہ عوام بھیڑ بکریاں ہیں. 23-24 کروڑ عوام, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کیس شروع ہونے سے پہلے بھی ملک واپس آیا نواز شریف. جب پیناما کا ڈرامہ کیا گیا, فریولس ایپلیکیشن کو ڈسٹ بن سے اٹھا کر سپریم کورٹ میں لگایا گیا اور کہا میرے پاس آؤ, لے کر آؤ یہ ایپلیکیشن. تو اس وقت بھی نواز شریف اپنی بیٹی کو لے کر وہ لندن میں تھے. کیس شروع ہونے سے پہلے بھی وہ پاکستان واپس آئے. جب ان کی اہلیہ بیمار ہوئی وہ UK میں تھے. سزا سننے کے بعد ملک کی تاریخ میں اگر کوئی شخص, اور وہ سزا جو جھوٹے مقدمات, بھونڈے مقدمات, جن کا ہائی کورٹ کے اندر جنازہ نکلا, جن مقدمات کا 1 گھنٹے کے اندر فیصلے آئے ہیں, کیونکہ یہ تھے اس وقت صندوق جاتے تھے سپریم کورٹ, اس وقت ہیروں کی JIT بنتی تھی, اس وقت مانیٹرنگ جج لگتے تھے. 3 دفعہ کے آج وہ سائفر کا سازشی غدار
190 ملین کا ڈاکہ. آپ بتائیں نا کہ جس وزیر اعظم کے اوپر الزام لگا رہے تھے, جھوٹے مقدمے بنا رہے تھے, اس الزامات میں, ان مقدمات میں, ان جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ, ان کیسز میں, ان ریفرنسز کے اوپر بھی نواز شریف پہ کرپشن کا الزام نہیں لگا سکے. بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. ان صندوق جو آتے تھے سپریم کورٹ, جو تماشا اور تمسخر اڑایا جاتا تھا, ان صندوقوں کے اندر بھی ایک کاغذ کے اوپر ایک لفظ کا الزام کرپشن کا نہیں ہے, آج تک نہیں ہے. وہ شخص جو 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا ہو اور 3 دفعہ وزیر اعظم رہ کر ملک کے پیسے کو امانت کے طور پر خرچ کا ہو, اس پہ کرپشن کا الزام تک نہیں لگا سکے. آج ثبوت سامنے ہے. بند لفافہ 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ بن جاتا ہے. سائفر سازش بن جاتی ہے جس کو کمرے میں کہا جاتا ہے. وہ آڈیو لیکس آ گئے جس میں کہہ رہا ہے کہ کھیلنا نہیں ہے. وہ معصوم ہے. بات تو میں نے پہلے جیسے کہا کہ 2018 میں لاڈلا کہہ کر مسلط کیا, اب معصوم کہہ کے مسلط کیا جا رہا ہے. یہ نہیں چلے گا. یہ پاکستان کی عوام اجازت نہیں دے گی. اگر نواز شریف 3 دفعہ